السلام علیکم۔ ناول تیرے میرے درمیان آخری قسط۔ اگلے کچھ دنوں میں رحمان کا سارا نہ صرف گینگ پکڑا جا چکا تھا اور ان کے توسط سے بہت سے اور شرپسند گروپوں کو پکڑا جا چکا تھا جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات میں انوالو تھے۔ رحمان سے انہوں نے یہ بھی کنفیس کروا لیا تھا کہ سرفراز کو اس رات اسی نے مروایا تھا اور اس جرم میں اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسفند اور سمیہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ حالہ کو عاصم صاحب اپنے گھر لے آئے تھے، جبکہ ضامن کا سب نے بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ حالہ نے سب کو اس شام اس تھپڑ والی بات کا بتا کر رخصتی سے انکار کر دیا تھا جو حالہ کے چہرے کے زخم ٹھیک ہونے کے ہفتے بعد رکھی تھی، مگر وہ سب جاننے کے بعد سب نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کا اپنے ہی گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ ضامن کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، روز وہ حالہ کو کالز کرتا اور ڈھیروں میسیجز، مگر وہ کسی کا رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے بہن کو فون کیا۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے مجھے؟ وہ غصے سے بولی۔ یار کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ بس کر دو اب، بھابی بھائی سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ یاد کرو وہ دن جب میں تمہاری ایک بک ڈھونڈنے کے لیے ٹریننگ سے تھکا ہوا آیا تھا اور پھر بھی سارا دن سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ وہ دن بھی یاد کرو جب بارش میں گاڑی خراب ہوئی تھی اور سردیوں کی بارش میں تمہیں بھیگنے سے بچانے کے لیے میں ورک شاپ تک گاڑی کو دھکا لگا کر لے کر گیا تھا۔ اور آج میری ایک غلط فہمی کی تم سب اتنی کڑی سزا دے رہے ہو۔ میں اپنی فیملی ہوتے ہوئے تنہا ہو گیا ہوں۔ ضامن نے پوری طرح پلاننگ کر کے رمشا کو گھیرا تھا اور اپنی جذباتی ایکٹنگ پر اس کا دل کیا خود کو آسکر دے دے۔ اچھا بھائی بس کرو، میں تو کب کا تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر بھابی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ آخر رمشا اس کی جذباتی باتوں کے زیر اثر آ ہی گئی۔ تمہاری بھابی کی تو ایسی کی تیسی، اب وہ میری پلاننگ دیکھے۔ یہ سب وہ صرف دل ہی میں سوچ سکا۔ تم بس میری تھوڑی ہیلپ کر دو، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ہی کرنا، اور ہاں پلیز اس کی کوئی پکچر ہی سینڈ کر دو، واننا سی ہر۔ رمشا کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے آخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کہا اوکے وہ تو میں ابھی کر دیتی ہوں، اوکے بائے ناؤ۔ رمشا خود بھی اپنے بھائی بھابھی کو اب اکٹھے دیکھنا چاہتی تھی۔ بھابھی واؤ کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ اس کلر میں، چلیں ایک سیلفی ہو جائے۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھی سمیہ کی شادی میں پہننے کے لیے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی، رمشا کی اس معصوم سی فرمائش پر بے اختیار اس پر اسے پیار آ گیا۔ اگر بھابھی کو پتہ چل جائے کہ کس مقصد سے یہ پکچر لے رہی ہوں تو یہ ہاتھ جو میرے گرد پیار سے لپٹا ہے میری گردن دبانے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہ لگائے۔ ضامن بے چینی سے انتظار کر رہا تھا رمشا کے میسج کا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے۔ کچھ دیر بعد اسے واٹس ایپ میسج کی ٹون سنائی دی۔ اس نے تیزی سے میسج اوپن کیا تو رمشا اور حالہ کی تصویر نظر آئی، لائٹ لیمن اور فیروزی ڈریس میں ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر گئی تھی۔ مسنگ یو سویٹ ہارٹ ٹیریبلی۔ کتنے ہی اس کی سنگت میں گزرے یادگار لمحے اس کی نظروں کے آگے سے گزرے۔ یار تجھ سے زیادہ بے مروت دوست نہ دیکھا نہ سنا۔ ضامن نے اسفند کو کال کی جو اپنی شادی کی چھٹیاں لے کر گھر گیا ہوا تھا۔ 1 دن بعد مہندی تھی۔ اگلی بکواس کر۔ اسفند کا دماغ بھی حالہ والی بات پر تپا ہوا تھا۔ یار بس کر اب، کیا سب کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی معافی مانگوں؟ وہ سب شدید محبت میں ہو گیا تھا۔ ضامن نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا اگر محبت میں ایسا کیا تھا تو پھر رخصتی کے بعد ہم حالہ کو نیلو نیل ہی دیکھیں گے۔ اسفند کے طنز پر وہ بمشکل اپنا قہقہہ روک سکا۔ اچھا یار تو بس میرا اپنی شادی میں آنے والا معاملہ بحال کروا، ڈیڈی نے تو سختی سے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ میں تیری شادی میں نظر نہ آؤں۔ خیر تجھ سے پھڈے اپنی جگہ، مگر تیرے بغیر تو میں نکاح کے پیپرز پر سائن ہی نہیں کروں گا۔ اسفند کی محبت پر اسے فخر ہوا۔ تھینکس بڈی، مگر علاقہ غیر میں یہ خبر نہ پہنچے۔ ضامن تو کتنا ڈرتا ہے حالہ سے، ہاں ہاں ہاں۔ اسفند کی ہنسی نے اسے تپایا۔ بیٹا کچھ دن بعد تجھ سے پوچھوں گا۔ ہیلو یار ایک ڈریس بھیج رہا ہوں، پلیز کسی بھی طرح حالہ نے مہندی کی رات یہی پہنا ہو، تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے اسے کیسے منانا ہے۔ ضامن کے میسج نے سمیہ کو اچھا خاصا پریشان کیا۔ بھائی خود تو مجنوں بنے ہوئے مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ رمشا نے بیچارگی سے سوچا۔ شام میں رمشا نے ایک پارسل موصول کیا۔ بھابھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، پلیز مانیں گی؟ سمیہ پارسل لے کر حالہ کے پاس آئی۔ ہاں سویٹی کیوں نہیں، حالہ نے پیار سے اسے کہا۔ دونوں اس وقت رمشا کے ہی روم میں تھیں۔ میں نے نیٹ پر ایک ڈریس دیکھا تھا، مجھے اچھا لگا اور میں نے آپ کے لیے آرڈر دے دیا۔ میری وش ہے کہ آج آپ یہی پہنیں، رمشا نے محبت سے اسے کہا۔ او ڈیئر تھینک یو، مگر اب اس کا کیا کروں جو کل ہم لے کر آئے تھے؟ اس نے بیچارگی سے کہا۔ اچھا چلو دکھاؤ، یہی پہنوں گی۔ خوش؟ اس نے محبت سے کہا۔ او تھینک یو۔ حالہ نے پیکنگ کھولی تو اس میں بہت سی اسٹائلش اولیو گرین اور اورنج ریڈ رنگوں کی امتزاج کا غرارہ اور لانگ شرٹ پر نفیس مگر ہیوی کام ہوا ہوا تھا۔ یہ تو برائڈل ڈریس لگ رہا ہے، حالہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ پلیز بھابھی۔
اوکے اوکے۔ حالہ کے مان جانے پر اس نے محبت سے اسے گلے لگایا اور ضامن کو ڈن کے ساتھ وکٹری کا نشان بھیجا۔ یہ اسفن کی مہندی کے فنکشن کی بات تھی۔ ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ سوائے حالہ کے سب کو بتایا جا چکا تھا ضامن آ رہا ہے اس فنکشن میں۔ اسفن نے بڑی پس و پیش کے بعد بالآخر سب کو منا لیا تھا۔ حالہ ضامن کے بھیجے ہوئے سوٹ میں کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے بال کھلے ہوئے، خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں، نازک سی جولری پہنے، ماتھے پر ایک سائڈ پر جھومر لگائے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ سارا فنکشن اسفن کے گھر کے لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ پہلے لڑکی والوں نے مہندی لانی تھی، پھر لڑکے والوں نے۔ چونکہ کمبائن فنکشن تھا سو دونوں سائیڈز نے باری باری آنا ڈیسائیڈ کیا تھا۔ عاصم صاحب اور ضامن کی مدر بڑے فخر سے حالہ کا تعارف اپنی بہو کی حیثیت سے سب سے کروا چکے تھے۔ حالہ سمیہ کی بہن کے فرائض انجام دے رہی تھی، سو جب لڑکے والے تھال اٹھائے مہندی لے کر آئے تو حالہ ان کو ریسیو کرنے مین انٹرنس کے اینڈ پر سمیہ کے گھر والوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسفن کی بہنیں اور کزنز مہندی کے تھال پکڑے آگے تھیں، جبکہ لڑکے کو اس کے دوستوں نے لانا تھا۔ حالہ پھولوں کے تھال پکڑے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اسفن کی کزنز مہندی لے کر اندر آ گئیں تو ان کے پیچھے 10 ہیوی بائکس پہ اسفن کے کزنز نے پہلے انٹری دی۔ سب لڑکے وائٹ شلوار قمیص پر ڈیفرنٹ کلر کی واسکٹس پہنے گوگلز لگائے ہوئے تھے۔ سب نے اس منظر کو انجوائے کیا اور چیخیں اور تالیاں بجا کر لڑکے والوں کی ایسی انٹری کو اپریشیٹ کیا۔ آخر میں 2 ہیوی بائکس تھیں جن میں ایک پہ اسفن اور دوسری ہیوی بائک پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر حالہ کو لگا اس کے چاروں جانب روشنیاں بکھر گئی ہوں۔ دل کے کسی کونے میں بہت شدید خواہش تھی اس ستمگر کو آج دیکھنے کی۔ وائٹ شلوار قمیص پر اولیو گرین واسکٹ پہنے، گوگلز لگائے، وہ بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بائک بالکل حالہ کے پاس روکی اور پھر اس سے اتر کر اسے نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ ہائے مائی لیڈی، ہلکے سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بولا، جبکہ حالہ تو ابھی تک اس ساحر کی مسکراہٹ کے سحر سے نہیں نکل پائی تھی۔ جس قدر وہ ہرٹ ہوئی تھی، ابھی اتنی جلدی وہ اس کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ اسٹیج کے پاس کھڑی مٹھائی کی چیزیں ارینج کرتی اسٹیج پر پہنچا رہی تھی کہ اس کے واٹس ایپ پہ میسج ٹون آئی۔ اس نے میسج اوپن کیا تو ضامن کا میسج تھا۔ "Wanna take you tonight to a place where no one could see and I could tell you how much I love you." اور ساتھ ڈھیر سارے ہارٹس اور کسنگ ایموجیز تھے۔ حالانکہ گال دہک اٹھے تھے۔ اس نے غیر اختیاری طور پر جو ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسٹیج پر اسفن کے ساتھ بیٹھے ضامن سے نظر ملی، جو اس کے بلشنگ فیس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو اپنی شرارتی مسکراہٹ سمیت اسے آنکھ ماری۔ حالہ نے بے اختیار رخ پھیر کر اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالا۔ مہندی کی رسم کے بعد جیسے ہی گروپ فوٹوز کا سلسلہ شروع ہوا، اسفن نے عاصم صاحب اور ان کی فیملی کو آنے کا کہا۔ عاصم صاحب اور ان کی بیگم سمیہ اور اسفن کے ساتھ صوفوں پر بیٹھ گئے، جبکہ حالہ اور رمشا صوفے کے پیچھے چلی گئیں۔ حالہ نے شکر کیا کہ ضامن نہیں تھا وہاں، مگر یہ شکر تھوڑی دیر کا تھا۔ جیسے ہی فوٹوگرافر پکچر لینے لگا، اسفن نے اسے روک کر ادھر ادھر دیکھا کہ دائیں طرف سے ضامن آتا دکھائی دیا۔ حالہ جزبز ہوئی جب ضامن اس کے دائیں طرف آیا، کیونکہ اس کے بائیں طرف رمشا کھڑی تھی۔ ابھی فوٹوگرافر تصویر لینے ہی والا تھا کہ حالہ کو اپنی کمر پر ضامن کا ہاتھ سرسراتا محسوس ہوا۔ اس کی تو سانس سینے میں اٹک گئی۔ بھابھی پلیز تھوڑا سا اسمائل کریں۔ فوٹوگرافر بھی ان کا جاننے والا تھا، جس کو پتا تھا کہ حالہ ضامن کی منگوہا ہے۔ حالہ نے ایک غصیلی نظر ضامن پر ڈالی جو سامنے دیکھتا شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ حالہ نے ایک سیکنڈ میں کچھ سوچا اور اپنا پاؤں اندازے سے آگے کر کے اپنی ہیل کے نیچے ضامن کا پاؤں زور سے دبایا۔ ضامن نے ایک دم چیخا اور حالہ نے فوراً پاؤں کھینچ کر منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ کیا ہوا؟ سب نے ایک دم پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ پاؤں پہ کچھ کاٹا ہے۔ اسفن پریشانی سے کھڑا ہوا۔ دکھاؤ۔ ارے کچھ نہیں ہوا، بیٹھ تو۔ اسے بٹھا کر اس مرتبہ ضامن نے تمیز سے فیملی پکچر لی۔ کھانے کے بعد رمشا حالہ کے پاس آئی۔ بھابھی، وہ اویس انکل باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو کیا وہ جا رہے ہیں؟ حالہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاید۔ آپ جلدی سے جائیں۔ حالہ تیزی سے اپنا لہنگا اٹھائے باہر آئی۔ ابھی وہ گلی میں نکل کر ان کی گاڑی ڈھونڈ رہی تھی کہ ایک ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ڈر کر دیکھا تو وہ ضامن تھا، جو اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، جو خاموشی سے اسے لیے گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا، مبادا کہ وہ لاک کھول کر اترتی۔ بیٹھتے ساتھ ہی وہ زن سے گاڑی بڑھا لے گیا۔ آپ لاک کھول رہے ہیں یا میں شور مچاؤں؟ حالہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک ضامن لاک نہیں کھولے گا اس کی سائڈ کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ ضامن خاموشی سے کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ ہیلو، میرے اماں ابا کو بتا دینا کہ حالہ کی رخصتی ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ اس کے بیڈ روم۔
ضامن کی بات سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے۔ ہاں 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 آف کورس، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو پیور شادی شدہ کہلائے۔ ایویں ہی تو آج کا ڈریس نہیں بھجوایا تھا، دلہن بنا کر ہی اسے اپنے روم میں لے کر جانا تھا نا۔ ضامن تو آج اسے شوقس پہ شوقس دینے پہ تلا ہوا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے حالہ کے حیران چہرے کو دیکھا۔ چل اب باقی سب کو تم سنبھال لینا، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر کے ایک نظر حالہ کے غسیلے چہرے پر ڈالی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا جھومر ٹھیک کیا جو اسے گاڑی میں زبردستی بٹھانے کے چکر میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ حالہ نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دھیان سے گاڑی چلائیں، جس گولڈن نائٹ کے چکر میں یہ ساری پلاننگ کی ہے نا، ایکسیڈنٹ کرا کر اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی جلی کٹی بات نے ضامن کو قہقہہ لگانے پہ مجبور کیا۔ کسی بھول میں مت رہیے گا، میں اتنی آسانی سے آپ کو ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے غصے سے ضامن کو گھورا۔ ہاں، دشمنی کا کھلم کھلا اعلان ضامن اس کے لہجے سے محظوظ ہوا۔ گھر آتے ہی گاڑی اندر لے جا کر اس نے حالہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ پھر اس سے کوئی موقع دیے بغیر اپنے بازو میں اٹھایا۔ ضامن چھوڑے، میں چلی جاؤں گی، وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے چلائی۔ ضامن نے جھک کر اس کی غصے سے لال ہوتی پیاری سی ناک کی ٹپ پر کس کیا اور بس یہی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ضامن نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کو لاک کیا۔ حالانکہ تو حالت غیر ہو رہی تھی، وہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر پاس بیٹھا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ میں نے آپ پہ ہاتھ اپنی محبت کی انتہا میں اٹھایا تھا۔ میرے لیے یہ تصور ہی اتنا جان لیوا تھا کہ کوئی آپ کا دعوے دار بن کر میرے پاس آئے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور آپ سے میں نے عشق کیا تھا۔ پھر بھی میں اس سب کے لیے معافی مانگتا ہوں، جتنا مارنا ہے مجھے مار لیں، مگر مجھ سے یہ دوری والی بات مت کریں۔ میں نے یہ دن تکلیف میں گزارے ہیں، پلیز حالہ۔ ضامن ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک آنسو کا قطرہ اس کے بالوں پر گرا۔ یکدم اس نے سر اٹھایا تو دوسری طرف برسات شروع ہو چکی تھی۔ حالہ میری جان، وہ بے اختیار اس کے پاس بیٹھا اور اسے باہوں میں لینا چاہا کہ اس نے روتے ہوئے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ضامن نے زبردستی سے کھینچ کر اپنے بازو میں بھیجا اور اس کے بالوں پر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اتنی تکلیف آپ کے تھپڑ سے نہیں ہوئی جتنی آپ کی بے تباری نے دی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ روتے ہوئے شکوے کر رہی تھی۔ ویری سوری، مجھے لگا میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہوں اور آپ میری چھاؤں ہیں، میرا سب سے قیمتی رشتہ، اگر آپ ایسے کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ رو رو کر وہ دل کی بھڑاس نکال رہی تھی اور ضامن کے لیے اسے سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ ضامن کے لفظوں پر وہ یقین لے آئی، پھر یک دم کچھ یاد آنے پر پیچھے ہوئی۔ ضامن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے اس رات زمان کے ساتھ ڈرل سے کیا کیا تھا؟ حالہ پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اینی ون ایلس، ضامن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پلیز بتائیں نا، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے ضامن کو دھمکی دی۔ یہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں، ادروائز ہم اپنے مشن اور پروفیشنل لائف سے متعلق باتیں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے۔ وہ مشن پرسنل بھی تھا اور اس سے بدلہ آپ نے اپنے پرسنل کنسرن کی وجہ سے لیا تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، جب میں آپ کا چہرہ دیکھا تو آئی کانٹ ٹیل یو مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، لہٰذا میں ان ہاتھوں سے میں اتنے سوراخ کیے کہ وہ آئندہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ اف ضامن، آپ کتنے خوفناک ہیں۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سنتی رہی اور پیچھے سرکی۔ میں اس سے بھی زیادہ دہشت ناک ہو جاؤں گا اگر اب مجھ سے دور ہوئی، اس لیے نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے حالہ کو دھمکی دی۔ اس کے تو مجھ پر اٹھنے والے ہاتھوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس کا کیا؟ حالہ نے اسے جتایا۔ ضامن نے اس کے آگے اپنا وہی ہاتھ پھیلایا۔ آپ کی مرضی، جو سلوک کرنا چاہیں کریں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ اپنی اسی جان لیوا مسکراہٹ سے اس نے حالہ کو دیکھا۔ حالہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر طرف بس وہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے لب رکھ دیے، پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے بولی، یہ ہاتھ تو میرے نجات دہندہ ہیں۔ ضامن نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا اور اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔